السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ انتخابی اصلاحات کا بل پاس تو ہو گیا، لیکن اس سے فیض یاب کون ہوگا، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب نے آج، جس وقت وہ پارلیمنٹ بلڈنگ سے باہر نکل رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بل پاس ہو گیا، اب اس کا کیا ہوگا؟ تو آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے بیج تو بو دیا ہے، لیکن اس کا پھل وہ کھا نہیں سکیں گے، اور صورتحال بھی یہی ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹنگ رائٹ تفویض کیا گیا ہے، اور جس کی طرف میں آپ سے بارہا اس کا اشارہ کر رہا ہوں، تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری وہ ہوگی پاکستان کی عوام، نہیں میں اور آپ نہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جو پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے، حکومتیں گرانے کا ایک جو کام ہے وہ بڑے شد و مت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اب ان کے ہاتھ میں ایک ٹول آ گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتخابات سے پہلے جب جوڑ توڑ کے عمل ہو رہے ہوتے تھے، تو کبھی کسی جماعت کو اوپر اٹھا دیا، کبھی کسی جماعت کو نیچے بٹھا دیا، کبھی کسی الیکٹیبل کو ادھر سے توڑ کر ادھر شامل کر دیا، ادھر سے توڑ کے ادھر شامل کر دیا، اور اس کے بعد انتخابات والے دن پولنگ کے عمل کے دوران تو کسی قسم کی کوئی بد نظمی نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی ڈبے کھلتے تھے بد نظمی کے عمل کا آغاز ہو جاتا تھا، اور پھر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مامور کر دیا جاتا تھا کس طریقے سے انہوں نے ان ڈبوں میں موجود ووٹس کو تبدیل کرنا ہے، اور پھر کس طریقے سے ریٹرننگ آفیسرز کے ذریعے جو نتائج ہیں ان میں تبدیلی کرنی تھی۔ لیکن اب یہ سب کچھ صرف ایک بٹن دبانے کے ساتھ ہو سکے گا، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور خاص طور پر یہ جو 80 لاکھ ووٹرز ہیں جو پاکستان سے باہر موجود ہیں، کیا ان کو اس بات کا یقین دلایا جا سکے گا کہ اگر انہوں نے اے کو ووٹ دیا ہے تو وہ اے کو ہی نکلے گا، وہ بی کے پاس نہیں جائے گا؟ اور یہی وہ اس سارے پروسیس کے اندر یہ وہ بنیادی خامی ہے جو اس وقت سامنے آئے گی، اور یقینی طور پر وہ جو پھل ہے جس کا آصف علی زرداری صاحب نے اشارہ کیا، وہ پھل عمران خان صاحب نہیں کھا سکیں گے۔ اس ساری صورتحال پر یہ جو ہے اس کا بینیفیشلی کون ہوگا، کیسے ہوگا، اور کس طریقے سے یہ جو کایا پلٹ ہوئی، اس پر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے اسی معاملے سے جڑے ایک اور اہم ترین فریق کی بات کرتے ہیں، اور وہ فریق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا اگلے انتخابات میں استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ ووٹنگ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس سارے قانون سازی پر غور کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں اس قانون، اس کے اثرات اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا اس ساری صورتحال پر اجلاس بلانا دو اہم معاملات کی وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، اور آئین کے اندر اس کے رول کو باضابطہ طور پر طے کر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا، اور اس کی بنیادی ذمہ داری ہوگی پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنانا، اور اس کے لیے جو انتخابی فہرستیں ہیں، جو ووٹر لسٹیں ہیں، اور انتخابی عملہ ہے، اس کی تربیت، انتخابی مواد کی جو تقسیم ہے، اس کی ترسیل ہے، اس کی تیاری ہے، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دی گئی ہیں، اور اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا تمام رول انڈیپینڈنٹلی، آزادانہ طور پر ادا کر سکے۔ اب وہ کرتا رہا ہے یا نہیں کرتا رہا ہے، اس سے قطع نظر جو ایک آئینی اس کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے۔ اور جو ابھی جو ایکٹ آف پارلیمنٹ منظور ہوا ہے، وہ بنیادی طور پر آئین سے متصادم ہے، اس وجہ سے کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ پورے آئین کے ڈھانچے کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر اس ادارے کے رول کو ڈیفائن نہیں کر سکتا جس کو آئینی طور پر ایک ضمانت فراہم کی گئی ہو۔ اور دوسری وجہ ہے اس کی کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ وہی آئین جس آئین کے تحت یہ پارلیمنٹ موجود میں ہے، وہی آئین جس کے تحت یہ حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے، وہی آئین جس کے ذریعے پاکستان کے دیگر ادارے اپنا افعال سر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ عدالت ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، وہ تمام ادارے آئین پاکستان، دستور پاکستان کی پروٹیکشن کے تحت چلتے ہیں۔ اب اسی دستور پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ استحقاق دیا ہے کہ وہ ووٹرز کا اندراج کرے یا ووٹرز کو خارج کرے اور انتخابی فہرستوں کی تیاری کرے۔ اب اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ استحقاق جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لے کر نادرا کو دے دیا گیا ہے، جو آئین پاکستان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بھی دیکھے گا کہ اس کی طرف سے
جو نکات اٹھائے گئے تھے جب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے، جس کو شہباز شریف صاحب ایول وشس مشین کا نام دیتے ہیں، یعنی شیطانی مشین، تو جب اس کے ذریعے کام کا آغاز ہوگا تو اس کے نتائج کس طریقے سے نکلیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ پروجیکٹ ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جب اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ڈیمانسٹریشن ان کے سامنے کی گئی تھی اور اس کے حوالے سے جو تمام ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقریباً 56 صفحات پر مشتمل 38 نکات پر مشتمل ایک رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو سبمٹ کی تھی، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو چیزیں آپ ہم نے دے رہے ہیں ان کے اوپر ہمارے یہ 38 سوالات ہیں۔ جب تک ان 38 سوالات کا جواب نہیں ملے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مشین کو انتخابات کے عمل کے اندر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور الیکشن کمیشن اپنے کل ہونے والے اس اجلاس میں اس حوالے سے بھی غور کرے گی کہ کیا ان 38 نکات کو یہ جو قانون ہے اس کے اندر شامل کیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو نقطہ تھا وہ سورس کوڈز اور مینوفیکچرنگ کے حوالے سے تھے کہ اس کا سورس کوڈ کس کے پاس رہے گا، اور اس الیکشن جو ایول وشز مشین ہے اس کا کنٹرول کس کے پاس رہے گا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، تاکہ کوئی اس میں ٹیمپرنگ نہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو انٹرنیٹ ووٹنگ کا رائٹ ہے، اس کے اوپر خود حکومتی وزراء اور خاص طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب بھی اعتراض کر چکے تھے کہ یار امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جہاں پر ٹیکنالوجی ہم سے بہت آگے ہے، وہ بھی اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اس بات کا الزام بھی لگایا رشین جو ہیکرز تھے ان کے اوپر کہ رشین ہیکرز نے جو امریکن سسٹم ہے اس کو نہ صرف ہیک کیا بلکہ وہاں پر ووٹس کے اندر مینوپولیشن کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ان کا جو دور صدارت تھا اس کے اندر یہ الزامات سامنے آئے تھے۔ جب شیخ رشید احمد صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں تو آج میں بڑا حیران ہوا کہ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی ان سارے معاملات میں ان کے حق میں ووٹ دیے۔ اب اگر یہ تمام جو پہلو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان پر غور کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی نہ صرف ڈومین میں مداخلت ہے بلکہ یہ قانون صریحاً آئین کے خلاف ہے، تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ الیکشن کمیشن سیدھا جو قانونی حکم ہیں ان کو اجاگر کرے گا اور اس قانون کی تشریح کے لیے چلا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور پھر عدالت عظمیٰ سے درخواست کرے گا کہ جناب یہ ساری صورتحال آ گئی ہے آپ کے سامنے، آزادانہ، منصفانہ، شفاف الیکشن کرانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے درمیان میں جنہوں نے خود آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر دی ہے؟ تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کے نتیجے میں حکومت کے لیے جو اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کا دفاع کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی آج مثلاً اگر ہم اس کو میں مختصر کروں اس ساری جو آئینی قانونی بحث ہے، تو آج اگرچہ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر اپنا جو ایک انتخابی وعدہ تھا اس کو تو ضرور پورا کیا، لیکن اس وعدہ پورا کرنے کے نتیجے میں ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوں گی، وہ بڑھیں گی۔ اور اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جس وقت اس پارلیمنٹ کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا معاملہ زیر بحث تھا اور اس پر ووٹنگ کا عمل جاری تھا، وہ بڑے متنازع ترین ووٹنگ ہے، خیر اس کا سارے پہلو آپ نے نیشنل میڈیا پر دیکھ بھی لیے ہوں گے، اور خاص طور پر بلاول صاحب کا وہ اعتراض جس کے تحت یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے یہ جو بل منظور کرائے ہیں یہ بالکل ہی غیر آئینی ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں رولز آف بزنس کے تحت حکومت کے لیے جو نمبرز ہیں وہ پورے ہونے ضروری ہیں۔ وہ نمبر ہیں 222، حکومت کا ایک نمبر کم ہے 221، اور ساتھ ساتھ اگر اپوزیشن کا ایک ممبر بھی موجود نہ ہو تب بھی حکومت کے لیے لازمی ہے کہ وہ 222 کی تعداد کو پورا کریں، جو تعداد پوری نہیں ہوئی۔ اب اس معاملے کو بھی یقیناً سپریم کورٹ میں جائے گا اور زیر بحث آئے گا، لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جس وقت پارلیمنٹ کے اندر یہ اجلاس جاری تھا اس وقت دیوان صدر کے اندر ایک ملاقات ہو رہی تھی، اور وہ ملاقات ہو رہی تھی صدر صاحب سے، اور صدر صاحب سے مل رہے تھے جناب فیض حمید صاحب، اور ان کی یہ الوداعی ملاقات تھی بطور DGISI، اور جس کے اندر جو صدر صاحب تھے وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جناب آپ کے دور کے اندر پاکستان کے اندر بہت اہم کام ہوئے، بہت اہم ایسے مراحل تھے جہاں پر آپ کی سربراہی کے اندر جو آپ کے ماتحت ادارہ تھا اس نے آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور بڑا انہوں نے اپنی لیے نیک نامی کمائی ہے۔ صدر صاحب یہ کر رہے تھے، یہ تصویر بھی اس وقت آپ کی اسکرین پر اس ملاقات کی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی۔ اچھا، اس ملاقات کے نتیجے میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی، وہ بڑھیں گی، کیونکہ
یہ جو عملی اظہار ہے اس ساری صورتحال کا، اس نے 19 نومبر کے بعد سے ہی اس کا آغاز ہونا ہے، کیونکہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی نے آنا ہے اور انہوں نے کور کمانڈر پشاور کے طور پر جا کے 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 اندر ترقیاتی منصوبوں کی نہ صرف نگرانی کرنی ہے بلکہ ان کو مکمل بھی کرانا ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، آپ کو وہ ساری خبر سے آپ کو آگاہ بھی کیا تھا۔ خیر، جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، ان کے بارے میں ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ غیر سیاسی سوچ کے حامل ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اس عہدے پر آنے کے بعد وہ غیر سیاسی سوچ کے حامل رہیں گے، پروفیشنل سولجر رہیں گے، یا جو جس طریقے سے یہ جو بھی ریسنٹلی 3 سال گزرے ہیں، بلکہ 5 سال گزرے ہیں ظہیر الاسلام صاحب، شجاع پاشا صاحب سے لے کر فیض حمید صاحب تک، وہ اسی پالیسی پر لے کر عمل درآمد پر آگے بڑھیں گے۔ یہ تمام چیزیں اگلے 2-4 دن کے اندر کلیئر ہو جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج لینا، اور اس کے بعد یہ جو نئی صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کی حکومت کس جگہ پر کھڑی ہوگی اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی الائنمنٹ کس طرح ہوگی، وہ تمام صورتحال سامنے آنا شروع ہو جائے گی ہمارے سامنے، اور اس کے بعد پھر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا ایک نیا پیج بن رہا ہے یا پرانا پیج ابھی تک چل رہا ہے، اور اگر پرانا پیج چل رہا ہے تو وہ کیوں چل رہا ہے، جس کے بارے میں یہ دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ یہ پھٹ چکا ہے۔ میں خود بھی ان دعوے کرنے والوں میں شامل رہا ہوں، اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ون پیج ابھی اس طرح موجود نہیں ہے۔ اب جو بنیادی چیز جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ اس ساری صورتحال کا بینیفیشری الٹیمیٹلی کون ہوگا، تو بینیفیشری الٹیمیٹلی اس ساری صورتحال کا، اس سارے قانون کا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو حکومتیں بنانے، حکومتیں گرانا ان کا جو کام ہے اس پہ کسی طور پر کسی کو مفر ممکن نہیں ہے، لیکن اس قانون نے ان کی طاقت کے اندر مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اگر یہ قانون ایز اٹ از رہتا ہے اور الیکشن کمیشن اسی قانون کے تحت اگلے الیکشنز میں جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقت ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور اسی طاقت کے بل پر یہ جو پھل کھانے والی نوبت ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس یہ جو بیج بوئے ہیں اس کا پھل کون کھائے گا، جو آصف زرداری صاحب نے سوال اٹھایا تھا، تو یقینی طور پر پھر اس کا پھل بٹے گا۔ اب یہ جو رابطے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ، اراکین اسمبلی کے ساتھ، اور ان کو مختلف طریقوں سے ترغیبات بھی دی گئیں، ان کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کو یقینی بنائیں گے، اور پھر اس حوالے سے جو خاصی بارگین ہے وہ بھی چلی ہے، لیکن جو اب اس کا جو نتیجہ ہے یقینی طور پر وہ الیکشن آئیں گے تو سامنے آئے گا۔ دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت ان کی پارٹی سوشل میڈیا پر جیت کا جشن منا رہی ہے، تو جیت کا جشن کیوں منا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے قانون پاس کر لیا، لیکن اس قانون کے تحت ہونے والے الیکشنز جب ہوں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بیج انہوں نے بویا ہے اس کا پھل ان کو ملے گا یا کسی اور کو ملے گا، اور اسی وقت یہ پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو اتنا بڑا گورکھ دھندا چلا رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پتلی تماشے، کھیل تماشے، شطرنج کی چالیں یہ چل رہے تھے، تو یہ کس وجہ سے چل رہے تھے؟ کیا عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے چل رہے تھے یا عمران خان کو ہٹانے کے لیے چل رہے تھے؟ کیونکہ ناراضگی تو ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، اور ناراضگی بڑی ویزیبل ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج عامر لیاقت جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں وہ اسمبلی میں داخل ہوتے وقت یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے، اور لایا بھی بہت اہتمام سے گیا ہے۔ اس اجلاس کے بعد حکومت کی ایک اتحادی جماعت کے بڑے قداور رہنما اور خود موجودہ حکومت کے ایک وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب خود میڈیا پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب میں بہت اس پر وہ ہوں کہ جو کام ہم کرنا نہیں چاہتے تھے، جس کام کا میں دل سے حامی نہیں ہوں، مجھے وہ کام کرنا پڑا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے اندر یہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرز اس وقت نیشنل اسمبلی کے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اس بات کا اندازہ تھا، اگر نہیں تھا تو شاید عمران خان صاحب کو نہیں تھا، کہ اس ساری صورتحال سے جو فائدہ ملے گا وہ ملے گا اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اس میں سے اس کیک کے پیس بنا کر کسی کو 1 پیس دے گی، کسی کو 2 پیس دے گی، کسی کو 3 پیس دے گی، اور کسی کو خالی کریم چٹا کے جو ہے وہ راضی کر دے گی۔ اور یہ جو راضی کرنے والا معاملہ ہے یہ اس کے بعد کی صورتحال ہے، لیکن میرا یہ تجزیہ ہے، میری یہ رائے ہے، میری یہ اوپینین ہے کہ اس ساری صورتحال کے باوجود عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوں گی، اور یہ جو قانون سازی کا عمل ہے یہ الٹیمیٹلی جائے گا عدالت عظمیٰ میں، اور عدالت عظمیٰ سے اس کے بارے میں فیصلہ آئے گا۔ اور شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسد کیسر صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کا اشارہ دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پر کل جو انہوں نے متحدہ اپوزیشن کا اجلاس بلایا اس پر غور کریں گے، اور اس سمت میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو یاد ہے
کہ جب قاسم خان سوری صاحب جب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے 21 بل منظور کرائے تھے ون گو کے اندر، ٹگا ٹک انہوں نے بھی مشین لگائی تھی بلز پاس کرانے کی، تو اس وقت بھی قاسم خان سوری صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، جس کے بعد حکومت کو وہ تمام قانون سازی کو واپس لینا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں یہ جو قاسم خان سوری صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو واپس لیا گیا تھا۔ اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا، دیکھتے ہیں اپوزیشن کی رائے درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اور الٹیمیٹلی بینیفیشری کا بھی کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی پتہ لگنے کا، اور عمران خان صاحب کی مشکلات کے بارے میں بھی آپ کو جلد اندازہ ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔